إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والبلدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله غفورا رحيما وكان الله عفوا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعا ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. حضرات محترم، یہ آیات بظاہر تو اس وقت اتری جب اللہ رب العزت نے مکے سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا. اس وقت مکہ دار کفر تھا، اس کے اندر اہل ایمان اور اہل اسلام کو اپنی مرضی کے مطابق یا اپنے دین کے مطابق عبادت کرنے کی اجازت نہیں تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا ان کے ساتھی اگر بیت اللہ میں نماز بھی پڑھتے تو انہیں اس بات پہ بھی اذیت اور تکلیف دی جاتی. اور اگر حالانکہ اس وقت مسلمانوں میں سے کسی نے بھی کبھی کسی کافر پہ ہاتھ نہیں اٹھایا تھا، انتہائی امن کے ساتھ رہتے ہوئے بھی انہیں ان کے دین کے مطابق چلنے کی اجازت نہیں دی جاتی. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اگر کوئی اللہ کی عبادت کرتے، اسلام کی بات کسی کے ساتھ کرتے تو چھپ کے گھروں کے اندر یا دوسرے انسانوں سے پیچھے ہٹ کے، یعنی لوگوں کے سامنے وہ دعوت بھی نہیں دے سکتے تھے. ایسے حالات میں جب یہ معاملہ انتہائی عروج پہ پہنچا، کفار کی اذیتیں تکلیفیں حد کو پہنچ گئی، تو پھر اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو یہاں سے ہجرت کا حکم دے دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے تقریباً 550 کلومیٹر دور مدینہ منورہ، جس کا نام اس وقت یثرب تھا، وہاں آپ کو ہجرت کا حکم ہوا. آپ مکہ چھوڑ کے مدینہ منورہ چلے گئے. تو اب بعض لوگ جو ہیں اپنی پراپرٹیز کی وجہ سے یا اپنے مال و دولت کی وجہ سے یا رشتہ داروں کی وجہ سے ہجرت نہیں کر رہے تھے، اور وہ سمجھتے تھے اگر ہجرت کی وہاں گئے تو سب کچھ چھوڑنا پڑے گا. تو ایسی صورت میں اللہ نے تنبیہ کی ہے. تو ایک معنی تو اس کا یہی ہے جو آیت کے شان نزول کے متعلق آیا کہ واقعتاً ان کے متعلق تھا. لیکن اس آیت کا ایک معنی ائمہ مفسرین یہ بھی لگاتے ہیں کہ کیونکہ قرآن صرف ایک خاص حد تک یا خاص لوگوں کے لیے نہیں اترا، یہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے اترا ہے. اب علماء کی ایک بہت بڑی تعداد اس آیت سے اس مسئلے کو بھی اخذ کرتی ہے کہ آج بھی اگر کوئی آدمی دارالاسلام کو چھوڑ کے دار کفر کی طرف جاتا ہے تو وہ ٹھیک نہیں کرتا. آج ہم میں سے بہت سے لوگ اپنے یعنی اسلام اور امن والے ملکوں کو چھوڑ کے دار کفر میں زندگی بسر کر رہے ہیں. صرف دنیا کے مال و متاع کے لیے نہ نماز کی پرواہ، نہ رزق کی پرواہ، نہ کھانے پینے کی پرواہ، الا ماشاء اللہ وہاں عموماً جا کے لوگ جو ہے اسی رنگ میں رنگے جاتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے بڑی سخت وعید فرمائی. اللہ فرماتے ہیں ان الذین توفاهم الملائکۃ، بے شک وہ لوگ
جب ان کو فوت کرتے ہیں فرشتے ظالمی انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، یعنی دار الاسلام سے نکل کے دار الکفر میں جانا یا دار الکفر میں رہتے ہوئے ہجرت نہ کرنا، اور انسان اسلام کو چھپا لے یا اپنے انسان اسلام پہ عمل ہی نہ کرے، وہ انسان کسی کا کچھ نہیں بگاڑتا، اپنی جان پہ ظلم کرتا ہے۔ قالوا فیما کنتم، فرشتے ان سے سوال کرتے ہیں کس حالت میں تھے؟ وہ کہیں گے قالوا کننا مستضعفین فی الارض، ہم زمین پہ کمزور تھے۔ تو فرشتے انہیں اس کے جواب میں کہیں گے الم تکن ارض اللہ واسعہ، کیا اللہ کی زمین میں وسعت نہیں تھی؟ فتہاجروا فیہا، وہاں سے تم ہجرت کر جاتے۔ فاولئک مأواہم جہنم، اگر دار کفر میں ہی موت آ گئی تو کہا ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وساءت مصیرا، اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یہاں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ بعض لوگ دار کفر میں اس نیت سے جاتے ہیں کہ ہم اللہ رب العزت کے دین کی تبلیغ کریں، لوگوں کو اسلام کی طرف راغب کریں۔ انما الاعمال بالنیات، انسان کا عمل جو ہے اس کی نیت پہ منحصر ہے۔ اگر اس کی مرضی صرف مال و دولت کمانے کی ہے، حتیٰ کہ ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ حرم کے امام ہیں سعود ابراہیم شریم حافظہ اللہ، انہوں نے اپنے خطبے میں اس آیت کو پڑھ کے یہ بات کہی کہ جو لوگ سیاحت کے لیے دار کفر میں جاتے ہیں، سیاحت کا مطلب سیر و تفریح کے لیے، وہ بھی کفر کرتے ہیں، وہ اس آیت کے مصداق آتے ہیں۔ اگر وہ وہاں مر جائیں تو وہ اپنی جان پہ ظلم کرنے والے ہیں۔ تو چونکہ یہ بڑے لوگوں کو بات پسند نہیں آتی تو وہاں کے حکمرانوں نے انہیں جمعے سے معزول کر دیا، تقریباً 10 ماہ تک انہوں نے حرم میں جمعہ نہ پڑھایا۔ تو پھر جب وہ جمعے کے لیے لوگوں کے اس شدید اصرار اور دباؤ کی وجہ سے دوبارہ جمعے پہ انہیں بحال کیا گیا، تو پھر انہوں نے جو پہلے دن آ کے تلاوت کی سورۃ فاتحہ پڑھتے ہوئے جب مالک یوم الدین کہا تو چیخیں نکل گئی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ یہ آیت کے مصداق ہر وہ انسان ہے جو صرف دنیاوی مال و متاع کے حصول کے لیے یا اپنے مال و متاع کو بچانے کے لیے اپنے دین کی فکر نہیں کرتا، وہ اس کے لیے دار الاسلام کی اہمیت نہیں ہے، بلکہ وہ دار کفر کو بھی ترجیح دیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَأُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ، اللہ ہمیں محفوظ رکھے، ہر مسلمان کو محفوظ رکھے۔ اللہ فرماتے ہیں اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وساءت مصیرا، اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کچھ ایسے لوگ ہیں جو واقعی مجبور ہیں، معذور ہیں، ان کے لیے کوئی رستہ نہیں۔ کہا الا المستضعفین، مگر وہ کمزور، من الرجال، مردوں میں سے، والنساء، عورتوں میں سے، والبلدان، اور بچوں میں سے، لا یستطیعون حیلۃ، نہ تو وہ کسی ہیلے کی، یعنی ان کے پاس کوئی ایسے وسائل بھی نہیں ہیں کہ وہ ہجرت کر کے دوسری جگہ چلے جائیں، ولا یہتدون سبیلا، اور ان کے لیے کوئی رستہ بھی نہیں ہے کہ وہ وہاں سے نکل سکیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں مجھے ان کے حالات کا علم ہے۔ فَأُولَٰئِكَ، وہ ایسے لوگ ہیں، عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ، اللہ ان قریب انہیں معاف کر دے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا، اور اللہ معاف کرنے والا بڑا ہی مہربان۔ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو شخص اللہ کے راستے میں ہجرت کرتا ہے، یجد فی الارض مراغما کثیرا، وہ زمین کے اندر بہت سی وسعتیں پائے گا۔ اور آپ یہ بات ذہن میں رکھیں، آج بھی ایک وہ بچہ جو اپنے گھر میں رہتے ہوئے تعلیم حاصل کرتا ہے، ایک وہ بچہ جو اپنا گھر بار چھوڑ کے جا کے تعلیم حاصل کرتا ہے، دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اور بعض اوقات بچے گھر میں نہیں پڑھتے، جب اسے دور دراز کہیں پہ جا کے داخل کروا دیا جائے کسی کالج، یونیورسٹی، مدرسے میں، تو وہ وہاں بہت اچھا طالب علم بن کے پڑھ کے بڑا اچھا عالم دین
اچھا اسکالر بن کے نکلتا ہے، تو یہ گھر سے دور رہ کے پڑھنا، آپ جتنے بھی بڑے لوگ ہیں ان کی زندگی کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں، گھر میں رہ کے نہیں وہ پڑھے، دنیا میں گھوم پھر کے انہوں نے مختلف جگہ سے علوم کو حاصل کیا، اور پھر اللہ نے انہیں عزت اور عظمت سے نوازا۔ تو یہ بات یاد رکھیں، جب ایک انسان ایک ایسی جگہ پہ ہے جہاں اس پہ اسلام پہ عمل کرنا مشکل ہے، یا وہ بالکل سست ہو کے بیٹھا ہوا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہاں سے ہجرت کر دے۔ اور اسی طرح بعض اوقات ایک شخص کا کام نہیں چلتا ایک جگہ پہ، تو اسے بھی چاہیے کہ اس جگہ کو چھوڑ کے کسی اور جگہ چل جائے، اللہ وہاں پہ اس کے لیے رزق وسعت والا دے دے گا۔ اسی طرح یہ ہجرت اس معاملے کے لیے، اگر انسان ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے کرتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا، وہ زمین میں بڑی وسعت بھی پائے گا اور اپنے لیے خیر بھی بہت ساری پائے گا۔ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جو شخص بھی ہجرت کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف، یعنی اسلام کے لیے، دین کے علم کو سیکھنے کے لیے، یا ایک جگہ اسلام پہ عمل نہیں ہو سکتا، وہ اپنا گھر بار سب کچھ مال و متاع چھوڑ کے ایسی جگہ پہ چلا جاتا ہے جہاں کچھ بھی نہیں، تو وہ دین کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اللہ فرماتے ہیں ثم یدرکہ الموت، اگر ایسے حالات میں اسے موت آتی ہے تو فقد وقع اجرہ علی اللہ، اس کا اجر اللہ کے ہاں واقع ہو گیا، وکان اللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اب یہاں دو باتیں، اگر انسان ہجرت نہیں کرتا اور اس کے باوجود کہ اسے دار کفر میں اسلام پہ عمل نہیں کرنے دیا جا رہا، وہ جان بوجھ کے نہیں جاتا یا سستی کرتا ہے، تو کہا وہ ظالم ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو ہجرت کر کے جو مال و متاع چھوڑ کے صرف اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کے لیے ایسا کر لیتا ہے، تو کہا اس کے لیے اللہ کے ہاں ایک اجر ہے جو واقع ہو جاتا ہے، جو ہر صورت اللہ اس کا بدلہ انہیں دیں گے۔ اس لیے یہ بات یاد رکھیں کہ یہ کہنا کہ اس کا گھر بار چھوٹ گیا، یہ ہو گیا، اسے اپنی زمین پہ دفن ہونا نصیب نہ ہوا، یہ ساری جہالت کی باتیں ہیں۔ دفن کہیں پہ بھی ہو جائیں، جنگل کے اندر درندے نوچ نوچ کے کھا جائیں، اگر انسان اچھی موت مرا ہے، اچھی زندگی گزاری ہے، تو یہ موت بھی اس کے لیے بری نہیں۔ اسے بظاہر تو پرندے یا درندے نوچ کے کھا کے اس کی لاش کو بکھیر کے چلے گئے، لیکن اللہ کے ہاں وہ بہت بڑا اجر پا گیا۔ ایک آدمی جسے مخملی چادروں میں آپ دفنا دیں لیکن اس نے اپنی زندگی اچھی نہیں بسر کی ہوئی، تو وہ اس کے باوجود جہنم میں جائے گا۔ آپ دیکھیں جتنے فراعین ہیں، مصر کے وہ بادشاہ جنہیں فرعون کہتے تھے، وہ اپنے ساتھ پوری فوجیں لے کے دفن ہوئے۔ جب وہ مرے تو دنیا کا مال و متاع، ان کے جو احرام مصر ہیں ان کے اندر ان کے ساتھ دفن کیا گیا۔ اس سے پہلے پوری جو ہے کئی کنالوں نہیں، ایکڑوں کے اندر، زمین کے اندر مختلف آرام اور آسائش کے کمرے بنائے گئے، اور ان میں مال و دولت، ہر آسائش کی چیز رکھی گئی، وہاں انہیں دفن کر کے زندہ لوگوں کو ساتھ دفن کیا گیا کہ وہ اس کی خدمت کریں گے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فرعون کے متعلق النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، اللہ اسے صبح اور شام آگ لگاتے ہیں۔ نبی کریم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، حالانکہ بظاہر وہ سمندر میں ڈوبا، اس کی قوم بھی سمندر میں ڈوبی، لیکن اللہ فرماتے ہیں النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، کہ صبح شام آگ پہ پیش کرتے ہیں، قیامت کے دن پھر وہ جہنم میں ہی جائیں گے، العیاذ باللہ۔ تو اس لیے یہ بات کوئی نہیں ہے کہ انسان کس بستی میں مرتا ہے یا اس کے ساتھ اسے کفن بھی نصیب ہوتا ہے یا نہیں۔ نبی کریم کے چچا سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جوان تھے، جب شہید ہوئے وقت میں تو جب انہیں کفن دیا گیا، اگر کفن کی چادروں سے سر ڈھانپتے تو پاؤں ننگے ہو جاتے، اگر پاؤں ڈھانپتے تو سر ننگا ہو جاتا، اور وہ جنت کے سارے شہداء کے سردار ہیں،
اور نبی کریم نے کہا سر کپڑے سے ڈھانپ دو تو ان کے پاؤں پہ اذخر گھاس جو ہے وہ باندھ دو، یعنی انہیں پورا کفن بھی نہ ملا لیکن اللہ کی نظروں میں ان کی عزت اتنی ہے کہ اللہ نے انہیں جنت کے شہیدوں کا سردار بنا دیا۔ تو اس لیے یہ اہمیت نہیں ہے کہ کفن ملا ہے یا نہیں، یہ اہمیت نہیں ہے کہ قبر ملی ہے یا نہیں، یہ اہمیت نہیں ہے کہ گھر میں مرا ہے یا باہر، اور اس کو کسی نے جنازہ پڑھا ہے یا نہیں، یہ اہمیت نہیں ہے۔ اہمیت یہ ہے کہ وہ ایمان کی موت مرا ہے یا نہیں۔ اگر وہ ایمان کی موت مرا ہے تو بے شک اس کی لاش کو اٹھانے والا بھی کوئی نہیں، تو اللہ رب العزت کے فرشتے اس کے لیے یہ سب کچھ کریں گے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بڑی اہم باتیں ہیں جو ہم اپنی زندگی میں فراموش کر بیٹھے ہیں۔ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ بچوں کے ہاتھوں پہ جو مرا اور بچوں نے عزت کے ساتھ اس کی تدفین کی، اسے اچھا کفن مل گیا، اسے نہلایا گیا، غسل دیا گیا، تو بے شک وہ کفر کی موت پہ مرا ہو تو کیا ہے اس کا کفن؟ کیا فائدہ ہوگا اس کے بچوں کے اٹھانے کا؟ ان کے رونے یا پیٹنے کے کیا فائدہ اسے ہوگا؟ فائدہ تو اس کو ہے جسے اچھی موت نصیب ہے۔ اسی لیے نیک اور صالح لوگ ہمیشہ اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہم ارزقنی حسن الخاتمہ، اے اللہ ہمیں اچھی خاتمے کا رزق عطا فرما۔ اور اسی طرح یہ دعا بھی ہمیں مانگنی چاہیے، اللہم انی اسألک توبۃ نصوحا قبل الموت، اے اللہ موت سے پہلے پہلے ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔ تو حقیقتاً بات یہ ہے کہ جب ہم اس دنیا کو چھوڑیں تو ہمارا رب ہم پہ راضی ہو۔ اس سے کوئی غرض نہیں کہ ہم اپنی زمین پہ رہتے ہیں یا ہجرت کر کے کسی دوسرے ملک میں یا دوسرے شہر میں، اس سے کوئی غرض کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اصل فرق یہ ہے کہ کہیں بھی انسان ہو کفر کی زندگی بسر نہ کرے، کفر کی موت نہ مرے، یہ بدترین زندگی اور بدترین موت ہے۔ اللہ ہمیں اسلام پہ زندہ رکھے، اسی پہ موت نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔